بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کسی کا ویڈیو سن کر پوچھا ہے کہ انہوں نے ویڈیو سنا، اس میں کوئی صاحب بول رہے ہیں کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ داڑھی مرضی کی چیز ہے، شریعت نے فرض نہیں کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بولتے ہیں کہ داڑھی عشق کی انتہا ہے، عشق کا آغاز نہیں ہے، یعنی جس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بالکل محبت کی آگ بہت زیادہ بڑھ جائے تو داڑھی رکھ لے، ورنہ داڑھی کوئی ضروری چیز نہیں ہوئی اور شریعت کی چیز نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ یہ داڑھی کے بارے میں جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی فلم میں آئے ہوئے ڈائلاگ کو سن کر کے آپ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پورا دین ہی ڈرامہ بن جائے گا۔ دین کو تو دینداروں ہی سے سیکھنا پڑے گا، علم دین بھی علم دین کے عالموں سے ہی پوچھنا پڑے گا، ورنہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ بے دین شخص سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی؟ اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ داڑھی شریعت کا بہت تاکیدی حکم ہے، داڑھی رکھنا بھی اسلام ہے، دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہیں کئی حدیثوں میں بہت واضح لفظوں میں یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ، ارخوا اللحیٰ وقصوا الشوارب۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے، اور داڑھی تو سارے مذاہب میں ہے، دین کی چیز نہیں ہے، مرضی کی چیز ہے۔ سارے ہی دین میں جو ہے داڑھی ہے، سارے ہی مذہب میں داڑھی ہے، کون سا دین ہے جس میں داڑھی نہیں ہے؟ تو پھر کسی مذہب میں بھی مرضی کی چیز کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شریعت پر، پوری شریعت پر عمل کرنا چاہے گا تو جب تک وہ داڑھی نہیں رکھے گا پوری شریعت پر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کی واجب کی بھی چیز ہے، مرضی اور اپنی ذاتی چیز نہیں ہے کہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ باقی بہت سے مسلمان نہیں رکھتے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام میں داڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان بہت سے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو کیا یہ جواز ہو جائے گا کہ چونکہ بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں ہے؟ یہ ڈائلاگ ہم کیا نماز کے بارے میں نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو جس طریقے سے نماز دین کا حصہ ہے، ایسی داڑھی بھی دین کا حصہ ہے۔ ہاں، اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ داڑھی پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، بڑی تعداد ہے، اور آج اسی کا تو نقصان امت مسلمہ دیکھ رہی ہے کہ مسلمان ملازم سرکاری جو ملازمتوں میں ہیں وہ بعض دفعہ جو ہے یہ کہہ کر کے ان کی داڑھیاں منڈوائی جا رہی ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا، آدیش کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سکھوں کی طرح مسلمان بھی اگر اپنی داڑھیاں بڑھا رہے ہوتے تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے جو ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں ہی آ رہی ہیں شریعت کے چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ لوگ ذریعہ بن رہے ہیں، شیطان کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ جب شریعت نے یہ حکم دے دیا اور ہر عاقل بالغ کے لیے حکم دے دیا کہ تمہیں داڑھی رکھنا ہے، تو اب اس کو یہ کہہ کر کے کہ یہ عشق کا آغاز نہیں ہے، عشق کی انتہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی داڑھی نہیں رکھنا ہے، جب عشق کی انتہا آئے گی تب رکھنا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ پہلے سے اطلاع مل گئی کہ ہمیں کتنے دن بالغ ہونے کے بعد ہماری زندگی ہے اور ہم کب مریں گے اور ہماری عشق کی انتہا کب آئے گی؟ تو کیا پتہ کسی کو کتنی عمر کس کو ملی ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر کے، یہ بالکل شیطانی چال ہے، یہ کہہ کر کے آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عشق کی انتہا پر داڑھی رکھ لینا، تو گویا عشق کی انتہا تک ہم زندہ بھی رہیں گے، ہماری موت بھی نہیں آئے گی، ہماری عمر بھی اتنی لمبی ہوگی۔ بھائی، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہمیں عشق کی ابتدا ہی میں نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ ابتدا ہے کہ انتہا ہے، یہ دیکھو نبی کا حکم ہے، ہمیں پورا کرنا ہے۔ ہم ایک واقعہ سنا کر کے، لطیفہ سنا کر یہ بات کو پورا کریں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک انگریز نے کہا کہ داڑھی خلاف فطرت ہے، اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے داڑھی نہیں ہوتی، لہذا بغیر داڑھی کے جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ گویا معلوم ہوا کہ یہ فطرت پر بچہ پیدا ہوا اور داڑھی اس کی تھی نہیں، تو اب داڑھی جو آئی تو وہ فطرت کے خلاف آئی، لہذا یہ اس کو مڈا دینا چاہیے کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ عجیب سی اس نے دلیل دی۔ تو باطل کے پاس بھی اس طرح کی دلیلیں تلبیسات ہوتی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فی البدیہہ جواب دیا، فرمایا کہ
یہ دانت جو ہیں بچے کے پیدا ہوتے وقت موجود نہیں تھے، پیدائش کے وقت دانت نہیں تھے، لہذا جب دانت نکلے تو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ دانت بھی خلاف فطرت ہے۔ تو پاس میں بیٹھے ایک صاحب نے کہا واہ کیا دنداں شکن جواب دیا آپ نے۔ تو بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے داڑھی اور عورتوں کے لیے سر کے بال، یہ دونوں جو ہے حسن کی چیز بنائی ہے۔ مرد کے لیے داڑھی سجتی ہے، عورت کے لیے سر کے بال اچھے لگتے ہیں۔ اگر عورت سر کے بال منڈائے تو خراب معلوم ہوتا ہے، اور مرد اگر داڑھی نہ رکھے تو خراب معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر خراب چیز فیشن بن جائے تو ہم اس کو کیا کہیں کہ بہت سی چیزیں خرابی جو ہے فیشن بن جاتی ہیں تو انسان کی تمیز اڑ جاتی ہے، اس کو پھر اچھائی و برائی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال داڑھی یہ شریعت کی چیز ہے، اس کو اس طرح کے ڈائلاگوں سے اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ داڑھی رکھنے کی کوشش کرے، جب تک داڑھی نہیں رکھ پا رہا ہے تو کم از کم پچھتائے، استغفار کرے، ندامت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم اس سنت پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، توفیق دے دیجئے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ داڑھی کو اگر خلاف سنت اور مرضی کی چیز بنا دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہوگی، اور بے داڑھی کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے، اس وقت بڑی شرم آئے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔